اللہ بن زیاد جو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد سوچا تھا کہ یزید کی طرف سے ہم کو انعام ملے گا اور ہمیں جو ہے اکرام سے نوازا جائے گا، ہمیں جو ہے گولڈ ملے گا، اس وقت جو اس نے اپنے خواب سجائے تھے، جب یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لعن و طعن کیا اور کہا کہ اے عبید اللہ بن زیاد، مجھے جو ہے تجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ حالانکہ یہ سب افسانے تھے۔ جب یزید کا کام ہو گیا، امام حسین کی شہادت ہو گئی تو دو چار اچھی باتیں کر دینے سے اس کا کیا جاتا تھا؟ بھائی جو خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہی کلا ہوتی ہے، یہی خوبی ہوتی ہے، وہ آپ کی جڑ بھی کاٹ دیتے ہیں اور آپ سے پیار سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو یزید نے بھی جب دیکھا کہ ہمارا کام ہو گیا، حسین سے جو ڈر تھا اس حسین کو اس نے بے دردی سے شہید کر دیا اور سب پورا کام ہو گیا ہے، تو اب اس نے پیار کے جملے بول دیے اور یہ کہا کہ اے عبید اللہ بن زیاد، اے شمر جلجوشن، اے ابن سعد، میں نے تم لوگوں سے ایسی امید نہیں کی تھی، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم گرفتار کر کے لاؤ گے، لیکن چونکہ یزید کا اس کے اندر بہت بڑا رول تھا، ورنہ صرف یہ نہ کہتا بلکہ فوراً عبید اللہ بن زیاد کو، شمر ذی الجوشن کو، ابن سعد کو اور اسی طرح سے سنان بن انس کو اور ابن الموقد کو، ساروں کو قید کرواتا اور قید کروا کے ان کو سزائیں دیتا، لیکن کوئی سزا اس کی طرف سے نہیں دی گئی۔ حکومت یزید کی اور اس کی حکومت میں خاندان اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو کیسے مان لیا جائے کہ یزید کا اس کے اندر کوئی رول نہیں تھا؟ اب وہ لاکھ میٹھی میٹھی باتیں کریں، لاکھ تاریخ ساز لکھیں کہ یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک پہنچا تو یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ لاکھ لکھیں، آنسو آ گیا تو اس آنسو کا حق اس طرح سے ادا ہو سکتا تھا کہ سارے مجرمین کو پکڑتا اور ان کو قید کروا کر ان کو دردناک سزائیں دیتا، تب اس بات کو مان لیا جاتا کہ یزید کا ہاتھ امام حسین کی شہادت میں نہیں تھا، لیکن ادھر سے تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی سزائیں متعین نہیں کی گئی۔ ہاں اتنا ہوا کہ جو وہ عبید اللہ بن زیاد لوگ جو یہ چاہ رہے تھے کہ یزید کی طرف سے ہم کو انعام ملے گا، وہ انعام نہیں ملا، اور یزید نے جب دیکھا کہ میرا کام ہو گیا تو اس نے فوراً کوفہ سے عبید اللہ بن زیاد کو معزول کر دیا اور کہا کہ جا کر کے وہیں بصرے میں رہو، ایک جگہ کا تم کو صرف گورنر بنایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر پرموشن نہیں ہوا، ڈیموشن ہوا۔ تو عبید اللہ بن زیاد فوراً پچھتانے لگا اور اسے افسوس ہونے لگا کہ اگر امام حسین زندہ ہوتے تو یزید کی نظروں میں میری عزت بنی ہوتی، چونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور یزید کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے، لہذا میری جو عزت یزید کی نظر میں تھی وہ کم ہو چکی ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کا سامنا کروا دیا تھا، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے نبی کے وہ نواسے تھے، میرے نبی کے وہ لاڈلے تھے، میرے نبی کے وہ جان کے ٹکڑے تھے، میرے نبی علیہ السلام کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی اس خون آلود زمین کے حصے کو اور اس ٹکڑے کو دکھلایا تھا تو میرے نبی علیہ السلام اس طرح سے رو رہے تھے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی اور اس گھبرانے کی حالت میں اندر داخل ہو کر کے دیکھتی ہوں کہ حضور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل تر ہے اور حسین کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ اے ام سلمہ، میرے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، اور جس سرزمین پر شہید کیا جائے گا اس خون آلود حصے کو حضرت جبریل نے مجھے دکھلایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، امام حسین کو گلے سے لگا کر کے، دل سے لگا کر کے فرمایا تھا کہ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو حسین سے نفرت کرے اے اللہ تو بھی ان سے نفرت کر۔ تو میرے نبی کے نواسوں کو اگر شہید کیا گیا تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فوراً عبید اللہ بن زیاد کو یہ احساس ہو گیا، شمر کو یہ احساس ہو گیا، ابن سعد کو یہ احساس ہو گیا، ابن الموقد کو یہ احساس ہو گیا، یہاں تک کہ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے نواسے امام حسین کے سر مبارک کو اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ حسین جو تھے مجھ سے بہتر تھے، حسین کے ابا مجھ سے، میرے ابا سے بہتر تھے، حسین کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، حسین کی نانی میری نانی سے بہتر تھی، لیکن حسین ابن علی میرے خلاف آئے اور بغاوت کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ احساس یزید کو بھی ہو چکا تھا، لہذا عبید اللہ بن زیاد کو جب ادھر سے معزول کر دیا تو دونوں کے اندر کچھ کہا سنی ہو گئی، اور عبید اللہ بن زیاد اندر سے یہ سوچنے لگا کہ یزید کی حکومت کو گرایا جائے۔